مسجد کی دکانوں کے اوپر کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں جو خطیب کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک کمرہ مسجد کے بالکل اندر ہے جو بطور سٹور استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اوپر بھی ہے۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ عین وہ مسجد کی جگہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کے اوپر وہ کمرہ ہے، میں اس کو یہ سمجھاؤں۔ تو اگر اس طرح یہ کمرہ ہے تو ایسے کمرے کو کرائے پر دینا ہرگز بھی جائز نہیں، اور اس کمرے کا احترام وہی ہے جو مسجد کا احترام ہے۔ وہاں پر حیض نفاس والی عورت یا بے وضو آدمی جو ہے وہ جا نہیں سکتا۔ وہاں پر جس نے بھی جانا ہے باقاعدہ باوضو ہو کے پاک وجود کر کے تو وہاں جانا ہے۔ مسجد کی دکانوں کے اوپر کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں جو خطیب کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک کمرہ مسجد کے بالکل اندر ہے جو بطور سٹور استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اوپر بھی ہے۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ عین وہ مسجد کی جگہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کے اوپر وہ کمرہ ہے، میں اس کو یہ سمجھاؤں۔ تو اگر اس طرح یہ کمرہ ہے تو ایسے کمرے کو کرائے پر دینا ہرگز بھی جائز نہیں، اور اس کمرے کا احترام وہی ہے جو مسجد کا احترام ہے۔ وہاں پر حیض نفاس والی عورت یا بے وضو آدمی جو ہے وہ جا نہیں سکتا۔ وہاں پر جس نے بھی جانا ہے باقاعدہ باوضو ہو کے پاک وجود کر کے تو وہاں جانا ہے۔ کہا گیا کہ مسجد کی دکانیں ہیں اور دکانوں کے اوپر کچھ بنے ہوئے کمرے بنے ہوئے ہیں جو خطیب کے لیے بنائے گئے تھے، تو پوچھا گیا ہے کہ ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ جو کمرے بنائے گئے تھے خطیب کے لیے اور مناسب جگہ تھی ان کی، وہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والے ایریے کا، تو وہ خطیب کی ملکیت کر دینے کے لیے تو نہیں نہ بنائے گئے تھے، ملکیت تو مسجد کی ہے۔ تو جب مسجد کی ملکیت ہے اور خطیب جس کام کے لیے اس کو یہ نہیں بنایا گیا تھا اس کام میں وہ جگہ استعمال نہیں ہو رہی، اور مسجد کی دکانوں کے اوپر کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں جو خطیب کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک کمرہ مسجد کے بالکل اندر ہے جو بطور سٹور استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اوپر بھی ہے۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ عین وہ مسجد کی جگہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کے اوپر وہ کمرہ ہے، میں اس کو یہ سمجھاؤں۔ تو اگر اس طرح یہ کمرہ ہے تو ایسے کمرے کو کرائے پر دینا ہرگز بھی جائز نہیں، اور اس کمرے کا احترام وہی ہے جو مسجد کا احترام ہے۔ وہاں پر حیض نفاس والی عورت یا بے وضو آدمی جو ہے وہ جا نہیں سکتا۔ وہاں پر جس نے بھی جانا ہے باقاعدہ باوضو ہو کے پاک وجود کر کے تو وہاں جانا ہے۔ باقی رہ گیا کہ مسجد کی دکانیں ہیں اور دکانوں کے اوپر کچھ بنے ہوئے کمرے بنے ہوئے ہیں جو خطیب کے لیے بنائے گئے تھے، تو پوچھا گیا ہے کہ ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ جو کمرے بنائے گئے تھے خطیب کے لیے اور مناسب جگہ تھی ان کی، وہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والے ایریے کا، تو وہ خطیب کی ملکیت کر دینے کے لیے تو نہیں نہ بنائے گئے تھے، ملکیت تو مسجد کی ہے۔ تو جب مسجد کی ملکیت ہے اور خطیب جس کام کے لیے اس کو یہ نہیں بنایا گیا تھا اس کام میں وہ جگہ استعمال نہیں ہو رہی، اور مسجد کا نماز پڑھنے والا ایریا بھی نہیں ہے، اس سے بھی وہ جدا ہے، تو مسجد کے فائدے کے لیے اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔